تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ببرکت میں پیدا فرمایا. صاحبو، اللہ رب العالمین ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے بندو، جب تک تم میری نعمتوں کا شکر بجا نہیں لاؤ گے تب تک تم پر میری رحمت نازل ہونا مشکل ہے. یعنی کہ یوں سمجھ لیں، جس طرح دنیاوی اعتبار سے دنیاوی اسباب کو لے کر ہم دنیاوی کاموں میں دنیاوی لوگوں کا جس طرح شکر بجا لاتے ہیں، اس سے کئی گناہ زیادہ، کروڑہا حصہ زیادہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائے. میں نے بارہا کہہ چکا، اگر وہ بات پھر کہوں تو بات بہت طویل ہو جائے گی. بس اتنا بتا دوں کہ ساری دنیا کی طاقتیں اپنی جگہ ہیں، خدا کی قدرت علیحدہ ہے. کیوں؟ ساری دنیا کی طاقت زندہ ہے تو کھلا سکتی ہے، پلا سکتی ہے، آپ کا ساتھ دے سکتی ہے، مگر رب العالمین کی وہ ذات مقدسہ ہے کہ جس نے ہمیں ماں کے کوکھ میں رکھ کر بھی رزق دیا، ماں کے کوکھ میں رکھ کر بھی رزق دیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے. یہ صرف مسلمان نہیں بلکہ ساری کائنات کے ہر فرد کے لیے، چاہے کسی کا تعلق کسی مذہب سے، کسی کلچر سے، کسی ذات سے ہو، پر خدا کا شکر بجا لانا ضروری ہے. اور امت مسلمہ، امت محمدیہ، بندگان خدا کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ لوگوں، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، دین کے اعتبار سے ہو، کام کچھ ایسے کر جاؤ جس سے رب راضی ہو جائے، جس سے رب راضی ہو جائے. کیونکہ اگر میں کہوں تو لوگ کچھ اور سمجھتے ہوں گے، لیکن کسی بھی مذہب کے ماننے والے سے اگر پوچھ لے
تو وہ اپنی لینگویج میں، اپنی زبان میں، اپنے کلچر کے اعتبار سے ایک ہی لفظ کہے گا کہ ہمارا پالنہار خدائے رب العالمین، سب بنی آدم ہیں، اولاد آدم ہیں۔ اب کوئی کچھ اپنی تاریخ بتا لے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، شجر و حجر کو پیدا کیا، جی پہاڑ کو پیدا کیا، سمندر کو پیدا کیا، سب کچھ اس سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ پھر آپ کے نور مبارک میں کئی حصے ہوئے، جس میں مشہور بات بتائی جاتی ہے 4 حصے کیے گئے۔ ایک حصے سے خدا کا عرش و کرسی بنایا گیا، دوسرے حصے سے لوح و قلم بنایا گیا جس پر تقدیر لکھی جاتی ہے۔ خدا کا عرش و کرسی سے مراد بات ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ بسا اوقات ہوتا ایسا ہے کہ بات ہم کمپلیٹ نہیں سنتے، اس پر چینی گویاں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھنے بیٹھنے سونے کھانے پینے چلنے پھرنے سے، ہر چیز سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ پھر نبی کے نور سے جو پہلا حصہ بنایا گیا، بتایا جاتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، سادات اکرام بتلاتے ہیں، مشائخ نظام اپنے وعظوں میں بتلاتے ہیں کہ اللہ نے نبی کے نور سے سب سے پہلے اپنا عرش بنایا، عرش و کرسی بنایا۔ تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے، اٹھنے چلنے پھرنے سے پاک ہے، تو پھر یہ عرش و کرسی کس لیے بنائی گئی؟ تو یاد رکھ لیں، یہ عرش و کرسی لگائی جائے گی میدان محشر میں، جہاں نیک بندوں کو دیکھنے کا موقع ملے گا، دیکھے گا ہر کوئی، لیکن یہ خدا کا عرش ہے، یہ جاننے کے لیے ایمانی طاقت ضروری ہے، ایمانی نظر، ایمانی بصارت ضروری ہے، سچی محبت ضروری ہے۔ خدا عرش پر ہوگا، خدا کے ارد گرد انبیاء و رسول ہوں گے، اور خدا کے بعد نبی مصطفیٰ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے حصے سے لوح و قلم۔ لوح و قلم کیا ہے؟ لوح و قلم وہ ہے جس کو کہتے ہیں، قلم تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ لکھنے والا پین، لوح تختی سلیٹ جس کو ہم کہیں گے، تو اللہ نے ایسی لوح و قلم بنائی جس پر ساری کائنات کے وجود کا نقشہ اتار دیا، تقدیر ہماری لکھ دی رب نے، وہ لوح و قلم۔ تیسرے حصے سے جنت اور دوزخ بنائی گئی، اور چوتھے حصے سے ساری کائنات کو وجود بخشا گیا۔ یہ بات اور ہے، کوئی کسی مذہب پہ ہے، کوئی کسی طریقے کی عبادت کو اختیار کرتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اے میری امتیو، بلا وجہ بلا ضرورت، بلکہ ضرورت پڑنے پر بھی تم پر اگر وہ حملہ بھی کر دیں، تمہاری عبادت گاہوں پر حملہ کر دیں، تمہارے قرآن کے ساتھ حملہ کر دیں، تمہارے حرمین شریفین کے ساتھ حملہ کر دیں، تب بھی تم کو یہ حق حاصل نہیں، میں اجازت نہیں دیتا کہ تم ان کی عبادت گاہوں پر، ان کے معبودوں پر انگلی اٹھاؤ۔ کیوں؟ کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، صرف میری امت کے لیے رحمت نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، بلکہ تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جس طرح خدا کی قدرت کام کرتی ہے، اسی طرح نبی کی رحمت، نبی کی مصطفائی کام کرتی ہے۔ تو یہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں تھیں۔ تو جس طریقے سے میں نے آغاز گفتگو میں کہا کہ ہم لوگوں کا شکر بجا لاتے ہیں، اتفاق کی بات ہے، میں ہمیشہ محتاط رہ کر بات کرتا ہوں۔ اگر کوئی سیاسی بات بھی کرنا ہو تو مصلحتاً کچھ الفاظ کہہ دیتا ہوں، لیکن کسی کا نام میں نہیں لوں گا۔
مگر اب سیاست کی بات نہیں ہے، لوگ اس کو سیاست سمجھتے ہوں گے لیکن سمجھنے کی کوشش کریں۔ اتفاق آج 15 اگست کی تاریخ ہے، انڈیپینڈنس ڈے، یوم آزادی۔ آج سارے ملک بھر میں ہمارے وطن عزیز ملک ہندوستان کا پرچم لہرایا جا رہا ہے اور لہرانا چاہیے، مگر آج اس کو ایک مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ ہمارے وطن عزیز ملک ہندوستان کی تحریک آزادی میں، انڈیا گیٹ پر بھی آپ جا کر دیکھ لیں، تحریک آزادی میں مسلمان شامل ہیں۔ عام مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے بڑے علماء شامل ہیں، مشائخین شامل ہیں، ان کو بھلایا جاتا ہے۔ یہ قصور ہمارا کسی اور کا نہیں، کھل کر کہہ رہا ہوں، میں کسی اور حکومت پر نہیں کہتا بلکہ مسلمانوں پر کہتا ہوں۔ آج کیا مسلمان مینجمنٹ کے کوئی اسکولز نہیں ہیں؟ بتائیے، کالجز نہیں ہیں؟ پھر کیوں وہاں ان باتوں کا ذکر نہیں ہوتا؟ ان باتوں کو بھی یاد دلانا چاہیے۔ جیسے مولانا ابوالکلام آزاد، معلوم ہے مولانا ابوالکلام آزاد کون ہے؟ یہ وہ شخصیت تھی جن کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا، اللہ نے اپنا قرب ایسے عطا فرمایا تھا کہ دشمنان وطن کے خلاف آپ اخبار نکالتے، معلوم ہوتا ان دشمنوں کو کہ مولانا آزاد نے اخبار نکالا، اس کو بین کیا جاتا، تو فوراً ابوالکلام آزاد پھر سے دوبارہ خفیہ طور پر کوئی اور اخبار کا ایجاد کرتے، کوئی اور رسالے کا ایجاد کرتے۔ کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کو بتایا جائے، ہندوستانیوں کو بتایا جائے، ہمارے ملک وطن عزیز کے ہر قوم کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے ہمارے ملک پر قبضہ کیا جا رہا تھا، کس طریقے سے ہماری جائیدادوں پر قبضے کیے جا رہے تھے، کس طریقے سے ہماری گنگا جمنا تہذیب میں پھوٹ ڈال کر حکومت کا سکہ بٹھانا چاہتے تھے۔ وہ مولانا آزاد بتا رہے تھے، وہ مولانا آزاد بتا رہے تھے، یہاں تک کہ جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا۔ وہ تحریک آزادی میں جو علماء شامل تھے، جتنے لوگ شامل تھے، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم، کسی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ملک کی تہذیب ایک گنگا جمنا تہذیب تھی اور ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اب اشرار آئیں گے، اپنے شر پھیلائیں گے، وہ اپنی جگہ ہے، مگر یہ سب کیوں آج کہنے کا وقت کیوں آیا؟ اتفاق کی بات ہے، 15 اگست 1947 1947 میں 15 اگست کو جہاں ملک ہمارا آزاد ہوا، وہ دن جمعہ کا تھا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ دن جمعہ کا تھا۔ الحمدللہ آج بھی جمعہ کا دن ہے، ایسے کئی مرتبہ آیا بھی ہوگا۔ اور بتاؤں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 28 رمضان المبارک کی تاریخ تھی۔ 1947 15 اگست کو 28 رمضان المبارک تھی۔ بتایا جاتا ہے، مورخین نے لکھا کہ رمضان المبارک کا وہ متبرک مہینہ، جس کا وہ آخری عشرہ متبرک اور آخری لمحات جہاں اللہ نے اپنا فضل و کرم نازل فرمایا، اسی لیے کہا جاتا ہے کم از کم اپنے بچوں کو اتنا تو یاد دلا دے، دن کیا تھا، اسلامی تاریخ کیا تھی، 1 2 4 مسلمان کے نام یاد دلا دے، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد، علامہ فضل الحق خیرآبادی جی، اور بھی کئی ہیں، جن میں ایک آپ ہی کے اس شہر حیدرآباد دکن کی عظیم دینی درسگاہ
جامعہ نظامیہ کے فارغ التحصیل، جس کو حضرت علامہ ڈاکٹر مولانا مفتی سید شاہ ضیاء الدین نقشبندی مجددی قادری صاحب قبلہ نائب شیخ الجامعہ کو صدر مفتی جامعہ نظامیہ نے اپنے بیان میں بتلایا نام کے ساتھ کہ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ نظامیہ کے فاؤنڈر ہیں، ان کے ایک شاگرد حضرت علامہ سید شاہ ندیم اللہ بختیاری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت علامہ سید شاہ صبغت اللہ بختیاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تحریک آزادی میں حصہ لیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ حیدرآباد ہمارے تلنگانہ کا کیپٹل کہا جاتا ہے، بلکہ آندھرا پردیش کا کیپٹل تھا، اب ریاست بٹنے سے تلنگانہ کا کیپٹل ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تحریک آزادی سے پہلے ڈیوائڈنگ جب ہوئی، پولیس ایکشن ہوا، اس وقت سے پہلے دکن کا جو علاقہ وسیع تھا، پولیس ایکشن کے بعد دکن کا علاقہ بڑھ گیا، کچھ حصہ مہاراشٹر میں چلا گیا، کچھ حصہ کرناٹک میں چلا گیا۔ تو اس دکن کے علاقے کو یہ فوقیت حاصل ہے آج 26 جنوری اور 15 اگست کو جو ترنگا لہرایا جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حیدرآباد کی خاتون نے وہ ترنگا بنایا جس کا نام تاریخ میں بتایا جاتا ہے ثریا بانو ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں وہ شوق، وہ جذبہ پیدا کیا، ہر علاقے سے آواز اٹھی، ہر علاقے کے علماء، مشرق مغرب شمال جنوب، سب جگہ سے علماء مشائقین سب نے تحریک آزادی میں حصہ لیا۔ آج آزادی کا دن جو منایا جاتا ہے، ہمیں اس بات سے بھی واقف ہونا ہے۔ مجھے کسی پر طنز کرنا مقصد نہیں ہے، نہ ہماری حکومت پر طنز کرنا ہے، نہ کچھ ہے، لیکن صرف بتانا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آج انڈیپینڈنس کا دن ہے، یوم آزادی کا دن ہے، تو یہاں پر مسلمانوں نے بھی اپنا خون بہایا ہے، اپنے آپ کو قربان کیا ہے ملک کے لیے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو یاد رکھ لیں اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر۔ کب ہوئی؟ 17 رمضان المبارک کی تاریخ تھی، رمضان مبارک کی 17 تاریخ تھی، جنگ بدر ہوئی، فتح یابی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے اصحاب کو کامیابی کامرانی ملی، اور تحریک آزادی کی تاریخ میں اسلام کی تاریخ بتائی جاتی ہے 28 رمضان المبارک تھی، اور جمعہ کا دن تھا، عید المومنین کا دن تھا، جس میں مسلمان، غیر مسلمان، سکھ، عیسائی، ہر ذات سے تعلق رکھنے والوں نے اپنا اپنا رول ادا کیا، اپنا اپنا حصہ ادا کیا۔ اور یاد رکھ لیں کہ ہماری لڑائی ان سے تھی ہمارے ملک کو آزاد کرانے میں، تو یہ خیال نہ کرنا کہ مسلمان اس واسطے شامل ہوئے تھے کہ وہ فلاں تھے، وہ فلاں تھے، وہ فلاں کھاتے تھے، اس سے مطلب نہیں تھا۔ مسلمان اس واسطے شامل ہوا کہ وہاں ہمارے ملک پر قبضہ ہو رہا تھا، کیونکہ یہ ہمارا ملک سب ایک ساتھ رہتے ہیں، سب ایک دوسرے کے تہوار میں ایک دوسرے کو خوشیاں بانٹنے والا ملک ہے، تو وہ دیکھ کر سبوں نے مل کر تحریک آزادی میں حصہ لیا۔ اور اکابر کی اگر بات کروں کہ پھر بڑے بڑے علماء کے نام لیے جائیں گے، پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کیوں نہیں کی گئے، ان کے شاگردین گئے، ان کے اسٹوڈنٹ گئے، ان کے ادارے سے پڑھنے والے تحریک آزادی میں حصہ لیے، پھر یہ لوگ کیوں نہیں لیے؟ اگر ایسی بات ہو تو یاد رکھ لیں
کہ اکابر کا طریقہ کار تھا، جیسے بڑے لوگ کہا کرتے ہیں 100 بکنا الگ ہے، ایک لفظ لکھنا الگ ہے۔ زبان سے کہے ہوئے الفاظ کو جھٹلایا جا سکتا ہے، لیکن لکھی ہوئی چیز کو کبھی نہیں جھٹلایا جاتا۔ زبان سے نکلنے والے الفاظ کو جب تک ہی یاد رہے گا تب تک وہ زندہ ہیں، اگر وہ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو بتلا دے تب تک وہ باقی رہے گا، لیکن کتاب جو لکھی جاتی ہے وہ ایسی محفوظ ہو جاتی ہے کہ جب تک کتاب ختم نہیں ہوتی وہ تاریخ باقی رہتی ہے۔ تو علماء اکرام، مشائخ نظام، ساداتوں نے جو کام کیا کتابوں کے ذریعے کیا، لوگوں کو آگاہ کیا کہ ان کی فکر ایسی ہے، آنے والے دور میں اس طریقے سے تم پر حملہ آور ہوں گے، لوگوں سدھر جاؤ، موقع ہے ابھی اپنے ملک کو حاصل کر لو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 1947 میں ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ پرچم لہرانا یہ کام غلط نہیں ہے، لیکن اس کو مذہبی رنگ دینا یہ غلط ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ مسلمان اپنے مدرسوں میں، اپنے گھروں کے پاس چوراستے پر جہاں پرچم لہراتا ہے تو صرف پرچم کو بلند کیا جاتا ہے، وہاں فوٹواں نہیں رکھی جاتی۔ تم فوٹو رکھتے ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے ہمارے میں اور ان میں۔ تو ہم کو اس طریقے سے کہنا تو ہم غلط کام نہیں کرتے، ہم وطن عزیز سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم نہیں کہتے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ لوگوں جس ملک میں رہتے ہو وہاں کے قانون پر چلنے کی کوشش کرو اور وہاں کی مٹی سے محبت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان، ہر ذات والا مرتا ہے، اس کو نہلایا دھلایا جاتا ہے، لیکن جب مومن مرتا ہے تو اس کو نہلا دھلا کر عطر سے معطر کر کے بڑے تعظیم و تکریم کے ساتھ کاندھوں پر اٹھایا لایا جاتا ہے، مسجد میں لایا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، دعائیں مغفرت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بڑے ادب و احترام کے ساتھ قبر کھود کر زمین کی آغوش میں لٹا دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری محبت وطن سے صرف نعرہ لگانا یہ بڑا کام نہیں ہے، ہم وطن کی مٹی سے بھی محبت کرتے ہیں اور مٹی میں جاتے بھی ہیں تو پورے پاک و صاف و شفاف ہو کر جاتے ہیں۔ ہم ایسی محبت کرتے ہیں، ہم کو جتلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن موقع کچھ ایسا آ گیا اس لیے مجھے مجبوراً یہ بات کہنا پڑ رہا ہے۔ تو الغرض آج کا دن بھی ہمارے لیے بلکہ ہندوستان میں رہنے والوں کے لیے بڑا عظیم دن ہے۔ بس آخری بات بتاتا ہوں، جس کو بابائے قوم کہا جاتا ہے، جو فائٹر کے بڑے مانے جاتے ہیں، اس کی شخصیت کو دیکھ لیں، اس شخص کی ذات کو دیکھ لیں جس نے اپنے آخری دنوں میں صرف 1-2 کپڑوں پر زندگی گزاری۔ تو بتایا جاتا ہے تاریخ میں، میں نے کہہ رہا ہوں تاریخ میں، کیونکہ اخبارات وغیرہ میں نے پڑھا، قرآن اب کے نہیں، تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ اس شخص نے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھا، عمر بن خطاب کی سیرت کو پڑھا۔ اس سیرت کو پڑھنے کے بعد سوچا کہ جب ان کے پاس سب کچھ تھا، انہوں نے اپنے مذہب کو آزاد کرایا، کوئی خون نہیں بہا، جب سب کچھ تھا تو انہوں نے 70 پیون ڈال کر کپڑا پہنا، تو پھر میں کیوں ٹھاٹ باٹ کر رہا ہوں؟ تو اس شخص نے بھی، بابائے قوم نے بھی صرف 2 کپڑوں پر زندگی بسر کی ہے۔ الحمدللہ یہ سیرت مصطفیٰ کی تعلیم ہے، یہ سیرت صحابہ کی تعلیم ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ تاریخ بھی بتائیں تو اللہ گواہ ہے کہ کل آنے والے دنوں میں ہمارے بچے ان کے مقابلے میں برابر اتر سکتے ہیں، اور ہمیں کسی کو جھگڑا، کوئی فساد کرنا نہیں ہے، اختلاف کرنا نہیں ہے۔ اتفاق کی بات، جمعہ کا دن آ گیا، 15 اگست آ گیا، تو میں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ باتیں کہی۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمد